ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مرآة المؤمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا مذاکرہ جو ہے وہ اس بارے میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے۔ تو مومن مومن کا آئینہ کس طرح ہے؟ تو مومن مومن کا آئینہ اس طرح ہے کہ جب وہ اپنے بھائی میں کسی عیب کو دیکھتا ہے تو وہ اسے بیان کرتا ہے کہ آپ میں یہ عیب ہے جو لوگوں کی نظروں میں ناپسند ہے۔ تو اپنے دوستوں کی اصلاح اور تربیت سے کبھی غفلت نہیں کرنی چاہیے اور اپنے دوستوں میں وہ بیماری کبھی پیدا نہیں ہونے دینی چاہیے جو اصلاح اور تربیت میں راہ بنتی ہو، یعنی خود پسندی اور تکبر۔ دوستوں کو ہمیشہ آمادہ کرتے رہیں کہ وہ اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کو محسوس کریں، اپنی خطاؤں کے اعتراف میں جرأت سے کام لیں اور حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی کوتاہیوں کو محسوس کریں، اور اپنی برات پر اصرار کرنے سے نفس کو بدترین غذا ملتی ہے۔ دراصل نمائشی عاجزی دکھانا، الفاظ میں اپنے آپ کو حقیر کہنا اور رفتار انداز میں خشوع کا اظہار کرنا یہ نہایت آسان ہے، لیکن اپنے نفس پر چوٹ سہنا، اپنی کوتاہیوں کو ٹھنڈے دماغ سے سننا اور تسلیم کرنا اور اپنے نفس کے خلاف دوستوں کی تنقید برداشت کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دوست وہی ہوتا ہے جو بیدار ذہن کے ساتھ ایک دوسرے کی زندگی پر نگاہ رکھیں اور اس پہلو سے دوسرے کی تربیت اور اصلاح کرتے ہوئے تکبر اور خود پسندی سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اور اسی کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی جاتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ 3 باتیں جو ہیں وہ ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ پہلا یہ کہ ایسی خواہش انسان اس کے تابع ہو کر اس کا غلام بن کر رہ جائے، اور دوسرا حضور فرماتے ہیں کہ ایسی حرص جس کو اپنا پیشوا مان کر آدمی جو ہے وہ اس کی پیروی کرنے لگے، اور تیسری حضور فرماتے ہیں کہ خود پسندی، اور حضور نے فرمایا کہ خود پسندی یہ ایسی بیماری ہے جو ان تینوں میں سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو اپنے دوست احباب کی غلطیوں کو دیکھنا یہ مومن کا حق ہے، اور مومن کو اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں مومن کا آئینہ کہا ہے کہ امت محمدیہ کے تمام شخص جو ہیں وہ ایک دوسرے کا آئینہ ہیں۔ جس طرح بظاہر آئینہ ہر غرض سے پاک ہو کر بے لاگ انداز میں اپنا فرض ادا کرتا ہے، اور جو شخص بھی اس کے سامنے اپنا چہرہ کرتا ہے وہ بغیر کسی غرض کے اس کا صحیح نقشہ اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور نہ وہ کسی سے بغض کرتا ہے اور نہ ہی کینہ کرتا ہے اور نہ ہی اس سے انتقام لیتا ہے۔ تو آپ بھی ذاتی اغراض اور جذبہ انتقام، بغض و کینہ، ہر طرح کی بدنیتی سے پاک ہو کر بے لاگ احتساب کیجیے، اس لیے کہ آپ کا دوست اپنے آپ کو سنوار لے جس طرح آئینے کو دیکھ کر آدمی اپنے آپ کو سنوارتا ہے۔ آئینے میں بھی اپنی تصویر صحیح دیکھ کر نہ تو کوئی جھلجھلاتا ہے اور نہ ہی غصے سے بے قابو ہو کر آئینے کو توڑ دینے کی حماقت کرتا ہے، بلکہ فوراً اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے میں لگ جاتا ہے، اور دل ہی دل میں آئینے کی قدر اور قیمت بھی محسوس ہوتی ہے، اور زبان حال سے اس کا شکریہ بھی ادا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ واقعی آئینے میں میرے بننے اور سنورنے میں بڑی مدد فرمائی ہے۔ تو اسی طرح خود کو اپنے دوستوں کے لیے فائدہ مند ظاہر کیجیے، جس طرح آئینہ انسان کو بغیر کسی غرض کے بیدار کرتا ہے۔ کوشش کیجیے کہ آپ اپنے دوستوں کے لیے واقعتاً وہ آئینہ ثابت ہوں جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ المؤمن مرآة المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، اور دوستی کا حق ادا کیا۔ مطلب اگر ہم اپنے دوستوں کو بغیر کسی غرض کے، جس طرح آپ کا دوست اپنے الفاظ کے آئینے میں آپ کے سامنے آپ کی تصویر رکھے، تو آپ بغیر کسی غصہ کیے ہوئے دوست کے اوپر جوابی حملہ کیے ہوئے اس کا شکر ادا کریں، اور جو اس نے دوستی کا حق ادا کیا ہے اس کا دل سے شکریہ ادا کریں، اور اپنے آپ کی اصلاح و تربیت کے لیے فکر مند ہو جائیں، اور انتہائی فراخ دلی اور احسان مندی کے ساتھ دوست کی قدر و عظمت محسوس کیجیے۔ اور آخری اشارہ یہ ہے کہ مسلمان میں سے ہر ایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے، اور بھائی بھائی کے لیے اخلاص اور محبت کا پیکر ہوتا ہے، وفادار اور خیرخواہ ہوتا ہے، اور ہمدرد اور غمگسار ہوتا ہے۔ بھائی کو مصیبت میں دیکھ کر دوسرا بھائی جو ہے وہ تڑپ اٹھتا ہے اور فکر مند ہو جاتا ہے، اور خوش دیکھ کر وہ بھی باغ اور خوش ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بھائی اور دوست جو تنقید کریں اس میں انتہائی دل سوزی اور غمخواری ہونی چاہیے، محبت اور خلوص ہو، اور اسی طرح اپنے بھائیوں کو بغیر کسی تکلیف کے ان کی خطاؤں سے آگاہ کیا جائے، اور اگر کوئی آپ کے سامنے آپ کی خطا رکھے تو بلا کسی سوال جواب کے اس کو قبول کیا جائے، اور بلکہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے کہ دنیا میں کوئی ایسا مخلص شخص ہے جو آپ کو آپ کے عیب بتا رہا ہے، نہ کہ لوگوں کے سامنے ان کی ظاہری بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے تمام بھائیوں بہنوں کے لیے آئینہ ثابت کرے، ایسا آئینہ جو دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مومن کو بیان کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔